السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈراپ شپنگ کرنا اسلام میں حرام ہے یا حلال ہے، کیونکہ ڈراپ شپنگ میں ہم کوئی بھی پروڈکٹ بائی کیے بغیر کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ جا کے اسے سیل کرتے ہیں اور اپنا مارجن اور اپنا پروفٹ اس میں نکالتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ علی بھائی، یہ تھا کہ جو لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں آج کل نا ڈراپ شپنگ کا، مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آن لائن مطلب مارٹ ہے نا، ادھر سے اس نے پروڈکٹ اٹھائی دوسرے مارٹ پہ پھینکی اور 10-20 روپے 50 روپے اس پہ پروفٹ لے کے تو سیل کرنا شروع کر دیا۔ مال خریدا نہیں ہے، ادھر سے اٹھایا ادھر بھیج دیا۔ تو ٹھیک ہے، یہ اس زمرے میں نہیں آتا جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب تک آپ مال قبضے میں نہ لے آگے نہ بیچیں۔ اس میں مسلم شریف میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے کیا تاکہ دھوکے کو اوائڈ کیا جائے۔ اور وہ حدیث تھی نا مسلم شریف میں کہ ایک صحابی نے ایک سونے کا ہار خریدا، جب انہوں نے اس میں موتی بھی لگے تھے، جب انہوں نے وہ کھولا نا تو اس میں اس سے زیادہ سونا تھا جتنے کا انہوں نے سونے کا خریدا تھا۔ اور بخاری مسلم حدیث ہے سونے کے بدلے سونا کا کاروبار نہیں ہو سکتا مگر ہم وزن، ورنہ سود ہو جائے گا۔ تو جب وہ ہوا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، اس طرح اب آندہ نہیں کرنا، وہ غرر ہو گیا نا، دھوکہ ہو گیا نا۔ جہاں پہ غرر نہ ہو، دیکھیں نبی علیہ السلام کی منشا کیا ہے، ہوتا کیا تھا، منڈی میں کھجوریں آئیں، ایک تاجر نے بغیر دیکھے وہ کھجور کی کوالٹی کیا ہے اگلے تاجر کو کہا کہ یہ اجوا کھجور 1 نمبر کی آئی ہے، اتنے کی مجھے پڑی ہے، میں تمہیں اتنے کی دے رہا ہوں۔ ابھی کھول کے دیکھی نہیں ہے کہ وہ کھجور ویسی ہے بھی ہے کہ نہیں، تو میں نے کیسے سودا کر دیا؟ صحیح بات ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام فرمایا تھا منع ہے، پہلے قبضہ کرو، انشور کرو کہ وہ کوالٹی وہ ہے، پھر آگے دو۔ لیکن سرکار آئی فون دنیا میں جہاں بنتا ہے امریکہ میں وہاں سے چلا ہے نا، 100 ملک بھی گھوما ہے نا، وہ اجوا ہی رہے گی، اس کو آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ اس کی ڈراپ شپنگ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ایک تو کلیم بھی ہو جاتا ہے اور دوسرا غرر تو ہو گئی نہیں۔ یہ تو کاپیاں بھی اس کی بہت زیادہ بن چکی، مطلب سیم شیپ سارا کچھ۔ وہ کاپیوں کے لیے آپ جس سے خرید رہے ہیں نا اس کو کریں گے نا، وہ بندہ ایماندار ہے۔ ہاں، پیچھے کاپیوں والا کون خریدتا ہے؟ کاپیوں والا کون کاروبار چلا رہا ہے یا کوئی لے لے گا؟ اتنا بیوقوف ہے، کرتے ہیں نا، کیسے دھوکہ کر، کتنی دیر دھوکہ کریں گے، واپس ہو جائے گا، وارنٹی میں ہو جائے گا، کیا کرے گا، بھاگ تو نہیں جستا۔ اس پلانٹ ارتھ میں تو کوئی یہ نہیں کر سکتا، آج کے دور میں کون ایسے کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کرتا۔ وہ آپ نے ڈیلر انشور کرنا ہے، جس طرح آپ ڈالڈا گھی کا ڈبہ ہے، وہ ایک کمپنی بنا رہی ہے، وہ اگر کراچی سے بن کے پشاور جانا ہے اور جیلم میں بیٹھا بندہ کاروبار کر رہا ہے، تو یہ کون سا تک ہے کہ وہ پہلے جیلم اس کو منگوائے؟ تو کیا منگوا لے گا تو ڈبہ کھول کے چیک کرے گا، اندر سے تو دیکھ نہیں سکتا، باروں بار وہاں بھیجے اور وزن بھی پورا۔ ہاں نہیں، نان سینس بات کر رہے ہیں لوگ کہ قبضے پہ کرنا ضروری ہے۔ قبضہ کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ جب وہ حکمت اٹھ گئی، اور دوسرا یہ اپلائی تو کر ہی نہیں سکتے نا، میں ڈالڈے کے ڈبے منگوا بھی لوں، کھول کے تو میں نے ہاتھ سے رکھ کے چیک تو نہیں کرنا، ڈبے کو تو باہر ہی دیکھنا ہے، تو پھر تصویر منگوا لیں، واٹس ایپ پہ دیکھ لیں۔ ڈراپ شپنگ سے تو لاجیکل بات کریں نا، یہ سلفیوں کا مسئلہ یہ ہے حدیث کا، یہ حدیث کی فقہ کی طرف جاتے ہی نہیں کہ حضور نے کہا کیوں تھا، اس کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے پھر یہ ظاہری الفاظ کے اوپر نا آ کے نا تو ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں کہ وہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، یہ بات اس طرح ہے ہی نہیں تھی۔ دوستو، ویڈیو کا کلپ آپ نے دیکھا، اگر ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ کے بٹن کو کلک کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے تاہا ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔